الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ معلوم نہیں کیا کہ اللہ کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیں دکھلا دے، اور اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا الا کل خطار کفور۔ اور جب ان لوگوں کو موجیں سیبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب ان کو نجات دے کر اللہ تعالیٰ خوشی کی طرف لے آتے ہیں تو بعض ان میں اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیاتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بدعہدی کرتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ لقمان کی آیات مبارکہ 31 اور 32 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس میں توحید کا ذکر آ رہا ہے، اور اس توحید کے ذکر میں جیسے کہ پہلے رات کا اور دن کا آنا، سورج اور چاند کا مسخر ہونا بتایا گیا، اسی طرح ان آیات مبارکہ میں یہ دلیل دی گئی ہے، اور یہاں بھی عام انسانوں کو مخاطب کر کے بتلایا گیا ہے کہ تم کو توحید کی یہ دلیل معلوم نہیں کہ اللہ کے فضل سے کشتی یا جہاز دریا اور سمندر میں چلتے ہیں، اور اس میں بھی اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی ایسی نشانیاں جس سے یہ پتہ کا چلتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ہاں کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے مضبوط جہاز بنا لے، جہاز رانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور ٹیکنیک اور تجربات میں کتنے ہی کمال حاصل کر لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو صاف کا پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بل بوتے پر
بخریت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل حال شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع، اس کے وسائل، اس کے کمالات فن کتنے پانی میں، جن کو زندگی میں کبھی ایسا سابقہ پڑا وہ اس کا احساس خوب کر سکتے ہیں. آدمی امن و اطمینان کی حالت میں چاہے کیسی سخت دہریہ یا مشرک ہو، کٹر مشرک، اللہ کا انکاری ہو، لیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی کشتی یا جہاز ڈوبنے لگتا ہے اس وقت اس دہریے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، اور مشرک بھی جان لیتا ہے کہ اللہ ہے. اب آگے بتلایا گیا اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا انسان کے لیے صبر اور شکر کے مواقع فراہم کرتا ہے کہ اسے کیسے صبر کرنا چاہیے اور کیسے شکر کرنا چاہیے. جب طوفان اٹھ رہے ہوں، جہاز طوفانی موجوں کے تپیڑوں میں گرا ہوا ہو، اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اور جب اللہ نے اس کشمکش سے موت و حیات سے صحیح سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. ان دلائل اور شواہد سے یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک اللہ کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں. اب آگے بتلایا گیا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کٹر سے کٹر مشرک بھی، کٹر سے کٹر دہریہ بھی بڑی عقیدت مندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آفات یہی ہے. باقی سب بناوٹ ہے، باقی جھوٹ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب فریب ہے. قرآن پاک نے جہاں جس حقیقت کی مثالیں ظاہر کی ہیں، ہم روزانہ ایسے واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. جیسا کہ آیات میں فرمایا گیا جب ان لوگوں کو موجیں صاحبان کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتا ہے تو پھر تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو اعتدال کی راہ پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثر تو دریا یا سمندر سے نکلتے پھر اپنی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گر کر جو قول و اقرار اللہ سے کر رہے تھے یہ سب جھوٹے نکلے. چند روز بھی اس کے انعام اور احسان کا حق نہ مانا، اور اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے. ان آیات کے تحت ایک بات یہ بھی افسوسناک کہنے کے لائق ہے کہ مشرکین کے متعلق بھی یہاں بتایا گیا جب وہ کسی سخت حادثہ میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ خالص ہوتے تھے تو خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے تھے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونا بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں. تو ہم میں بھی ایسے افراد ملیں گے جو دریا کی موجوں اور تلاطم خیز تھپیڑوں میں اللہ کے نام کے بجائے دوسرے کا نام لیتے ہیں. کوئی ملک مصیبت میں گرفتار ہو جائے، خصوصاً آج اسلامی ملکوں کی حالت دیکھو، کوئی امریکہ کو پکارتا ہے
کہ یہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، کوئی چین کو پکارتا ہے یہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، کوئی روس کو پکارتا ہے یہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، اور کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی یا علی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے، یا کوئی پیر دستگیر کہتا ہے، کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو اس طرح اللہ کی مدد تو پھر نہیں آئے گی. جب ہم خالص ہو کر اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھیں گے، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کر دیں گے، پھر ہماری بگڑیاں اللہ بنا دے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، چاند، سورج، سیاروں، ستاروں وہ ہماری خدمت کے کاموں میں لگا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی سچی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہر آن اور ہر گھڑی اپنی یاد سے غافل نہ کرے. انشاءاللہ آگے پھر یہ ہمارا درس جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.